صفحہ نمبر 20 ہی جاری ہے۔ موہنجودڑو کے کھنڈرات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں بسنے والے لوگ بڑے مہذب تھے۔ انہوں نے جو عمارتیں اس وقت تعمیر کی تھیں ان میں حفظان صحت کے اصولوں کا بھرپور خیال رکھا گیا۔ جو عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں ان میں پکی اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ کمرے کی بناوٹ و ترتیب میں حفظان صحت کے اصولوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ گرمی کے موسم میں گرمی سے بچنے کے لیے گھروں کے نیچے تہخانے بھی بنے ہوئے تھے جن میں ہوا اور روشنی کے لیے چھوٹے چھوٹے سوراخ بنائے جاتے تھے۔ مکان عام طور پر ایک منزلہ ہوتے تھے۔ چھت لکڑی کے شہتیروں اور کڑیوں کے بنائے جاتے تھے۔ دروازوں اور کھڑکیوں کی تعمیر میں لکڑی استعمال کی جاتی تھی۔ صفحہ نمبر 21۔ حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے غسل خانے اور گندے پانی کے اخراج کے لیے شہر میں نالیاں بھی بنائی گئی تھیں اور ان نالیوں کا رابطہ بڑے نالے سے ملایا گیا۔ اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ ڈالنے کے لیے زمین دوز گھڑے بھی بنائے گئے تھے۔ پینے کے پانی کے لیے گھروں میں کنویں بھی بنائے گئے تھے۔ گھروں کے علاوہ مسافروں کے لیے شاہراہوں کے ساتھ بھی کنویں بنائے گئے تھے۔ آمد و رفت کی سہولت کے لیے شہر کی گلی کوچے کافی کشادہ بنائے گئے تھے۔ موہنجودڑو سے ملنے والی اشیاء سے پتہ چلا ہے کہ بیل، بھیڑ، ہاتھی، اونٹ، گائے اور سور وغیرہ ان کے پالتو جانور تھے۔ مرد اور عورتیں خوبصورت زیورات کے دلدادہ تھے۔ ہڑپا وادی سندھ کی تہذیب کا دوسرا اہم مرکز ہڑپا ہے۔ یہ شہر پنجاب میں دریائے راوی کی قدیم گزرگاہ کے قریب واقع تھا۔ یہ موہنجودڑو کی نسبت بڑا شہر تھا لیکن بدقسمتی سے اس شہر کے کھنڈرات محفوظ نہ رہ سکے۔ 1912 میں انگریزی دور حکومت میں جب نارتھ ویسٹرن ریلوے کی پٹری بچھائی جا رہی تھی تو یہاں کام کرنے والے ٹھیکیدار نے ان کھنڈرات کی اینٹوں کو روڑی کے طور پر ریلوے لائن کے نیچے بچھایا۔ موہنجودڑو کی طرح اگر ہڑپا کے کھنڈرات بھی محفوظ رہتے تو آج وادی سندھ کی تہذیب کے متعلق ہماری معلومات کہیں زیادہ ہوتی۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ موہنجودڑو کے علاوہ وادی سندھ کی تہذیب کا دوسرا اہم مرکز ہڑپا تھا۔ ہڑپا موہنجودڑو سے 450 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ صفحہ نمبر 22۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں مقامات سے ملنے والی اشیاء ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جن سے ماہرین آثار قدیمہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ دونوں مراکز ایک ہی مملکت کے ہم عصر پایہ تخت تھے اور دونوں مقامات کے لوگ اپنی ہی حکومت کے تحت ایک ہی قسم کی زندگی بسر کرتے تھے، ایک قسم کے اوزار اور برتن بناتے تھے اور دونوں کا کلچر ایک ہی قسم کا تھا۔ دونوں مقامات کی کھدائی سے جو اینٹیں، برتن، اوزار، ہتھیار، مہریں، تصاویر اور زیورات برآمد ہوئے ہیں سب کے سب ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کی نمایاں خصوصیات۔ وادی سندھ کی تہذیب کے دونوں اہم مراکز کی کھدائی سے جو اشیاء وغیرہ برآمد ہوئی ہیں ان سے 4-5 ہزار سال قبل اس وادی میں بسنے والی قوم کے کارناموں اور ان کے رہن سہن اور طرز زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم بڑی مہذب تھی، ان کا رہن سہن اعلیٰ پائے کا تھا۔ ذیل میں اس تہذیب کے چند نمایاں پہلو کا ذکر درج ہے۔ نمبر 1، شہری منصوبہ بندی۔ موہنجودڑو اور ہڑپا کے کھنڈرات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ 4-5 ہزار سال قبل یہاں جو قوم آباد تھی وہ فن تعمیر میں اچھی خاصی مہارت رکھتی تھی۔ انہوں نے مکانات اور دوسری مختلف قسم کی جتنی بھی عمارتیں تعمیر کیں ان کی تعمیر میں پختہ اینٹوں کا استعمال کیا۔ گھروں کے فرش بھی پختہ اینٹوں کے بنے ہوئے ہیں۔ ان کھنڈرات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فن تعمیر کے علاوہ حفظان صحت کے اصولوں سے بھی پوری طرح آگاہ تھے۔ صفحہ نمبر 23۔ وہ جانتے تھے کہ صحت کے لیے تازہ ہوا اور روشنی بہت ضروری ہے، اس لیے انہوں نے اپنے گھروں کی تعمیر اس طرح کی کہ ان میں تازہ ہوا اور روشنی کا گزر آسانی سے ہو سکے۔ وہ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ گندگی سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اس لیے انہوں نے جہاں گندے پانی کے نکاس کے لیے باقاعدہ انتظام کیا تھا وہاں کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے گڑھے بھی بنائے تھے۔ ہڑپا اور موہنجودڑو کے کھنڈرات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس قوم نے اپنے شہر پلاننگ اور باقاعدہ منصوبہ بندی سے آباد کیے تھے۔ گلیاں اور شاہراہیں وغیرہ کشادہ اور کھلی رکھی تھیں۔ گلیوں کے ساتھ ساتھ پانی کے نکاس کے لیے نالیاں تعمیر کی گئی تھیں۔ غلہ کے گودام اور دوسری عمارتیں شہر میں
موزوں اور مناسب مقام پر تعمیر کی گئی تھیں۔ گھروں کے نیچے گرمی سے بچنے کے لیے تہہ خانے بھی بنائے گئے تھے۔ تہہ خانوں میں روشنی اور ہوا کے گزر کا پورا انتظام تھا۔ 2. غسل خانے۔ موہنجو دڑو کے کھنڈرات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ غسل کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور غالباً ہر روز غسل کرتے تھے، یا غسل کرنا ان کے مذہبی فرائض میں شامل تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر ہر گھر کے ساتھ غسل خانے تعمیر کیے جاتے تھے۔ غسل خانوں کی تعمیر کرتے وقت بھی انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ غسل خانے گھروں میں باہر گلی یا شاہراہ کی طرف ہوں، تاکہ ان سے بہنے والا پانی آسانی سے باہر نالیوں میں جا سکے۔ صفحہ نمبر 24۔ غسل خانوں کے اندر بھی مٹی کے گول پائپ زمین میں لگائے گئے تھے تاکہ پانی کھڑا نہ رہے بلکہ جلدی اور آسانی سے نالیوں میں چلا جائے۔ اس قوم نے گندے پانی کا صرف نالیوں تک ہی جانے کا انتظام نہیں کر رکھا تھا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر نالیوں کا رابطہ بڑے نالے سے قائم کر رکھا تھا۔ اس طرح شہر کی نالیوں سے ہوتا ہوا گندا پانی بڑے نالے میں جا گرتا تھا۔ 3. کنویں۔ وادی سندھ کی تہذیب کے کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو روزانہ غسل کے عادی تھے یا یہ کام مذہبی فریضہ سمجھ کر کرتے تھے، انہوں نے پینے، غسل کرنے اور دوسرے کاموں کے استعمال کے لیے پانی کا بھی بھرپور انتظام کر رکھا تھا۔ اس مقصد کے لیے گھروں کے پانی کے ساتھ پانی کے لیے کنویں بنائے گئے۔ گھروں کے علاوہ مسافروں کی ضرورت کے لیے شاہراہوں کے ساتھ ساتھ بھی کنویں بنائے گئے تھے، اور یہ کنویں اوپر سے نیچے تک پختہ ہوتے تھے۔ 4. برتن۔ موہنجو دڑو اور دوسرے مقامات کی کھدائی سے جو اشیاء ملی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ برتن بنانے کے فن میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ وہ مٹی کے علاوہ مختلف قسم کی دھاتوں سے طرح طرح کے برتن بناتے تھے۔ یہ لوگ سونے، چاندی، تانبے اور کانسی کے استعمال سے بہت اچھی طرح واقف تھے، کیونکہ کھنڈرات سے جو اشیاء ملی ہیں ان میں تانبے اور کانسی کی لاتعداد اشیاء شامل ہیں۔ البتہ ماہرین ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ یہ دھاتیں ان لوگوں کی ہی دریافت تھیں یا ان کا استعمال ان لوگوں نے دوسری اقوام سے سیکھا تھا۔ صفحہ نمبر 26۔ تانبے اور کانسی کی اشیاء کے علاوہ یہ لوگ بے شمار چیزیں مٹی سے بھی بناتے تھے۔ خصوصاً مٹی کے کوزے وغیرہ دیکھ کر ان لوگوں کے رہن سہن کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ مٹی سے صرف سادہ برتن نہیں بناتے تھے، بلکہ یہ برتنوں کو سجانے کے فن سے بھی اچھی طرح واقف تھے اور برتنوں پر تصاویر اور مختلف قسم کی خوبصورت نقش و نگار بناتے تھے۔ مٹی سے برتنوں کے علاوہ جو دوسری اشیاء یہ لوگ بناتے تھے ان میں پہیے، سوت کاٹنے کے تکلے، چوڑیاں، سراہیاں، تشنریاں، ہانڈیاں، گلدان، انجورے اور انسان اور حیوانوں کے مجسمے وغیرہ شامل تھے۔ نمبر 5. آلات جنگ۔ وادی سندھ میں 4-5 ہزار سال قبل بسنے والے لوگ برتن بنانے کی طرح اوزار اور ہتھیار بنانے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ اس بات کی تصدیق وہ ہتھیار کرتے ہیں جو کھنڈرات سے برآمد ہوئے۔ یہ ہتھیار شکار وغیرہ یا اپنی حفاظت کے لیے بناتے تھے۔ یہ لوگ اپنے ہتھیار زیادہ تر پتھر، تانبے اور کانسی کے بناتے تھے، اور جو ہتھیار یہ بناتے تھے ان میں تیر، کمان، خنجر، چاقو، برچھے، کلہاڑی اور درانتی شامل تھے۔ 6. مہریں۔ موہنجو دڑو اور ہڑپا کے کھنڈرات سے جو اشیاء برآمد ہوئی ہیں ان میں بڑی تعداد مہروں کی شامل ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اوزار، ہتھیار، برتن، مہریں اور اسی طرح کی کئی دیگر چیزیں بنانے کا ہنر جانتے تھے۔ مہریں زیادہ تر سٹیٹائٹس سے بنائی جاتی تھیں۔ صفحہ نمبر 26۔ مہروں پر جو تحریریں ہیں وہ زیادہ تر تصویری ہیں۔ بڑی قسم کی مہروں پر تحریروں کے ساتھ بیل، شیر اور دوسرے جانوروں کی تصویریں بھی بنائی گئی ہیں، لیکن آج تک ماہرین ان کی تحریروں کو پڑھنے یا سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس لیے یہ بات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ مہریں کس مقصد کے لیے بنائی جاتی تھیں۔ 7. زیورات۔ وادی سندھ کے کھنڈرات سے برآمد ہونے والی اشیاء میں کچھ زیورات بھی شامل ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بناؤ سنگھار کرنے کا بھی شوق تھا۔ مرد اور عورتیں دونوں ہی مختلف قسم کے زیورات استعمال کرتے تھے۔ زیورات یہ لوگ سونے، چاندی، تانبے، قلعی، ٹین، سیسا اور کانسی سے بناتے تھے۔ 8. زراعت۔ یہ لوگ خوراک کے طور پر اناج اور پھل استعمال کرتے تھے،
لیکن اناج پیدا کرنے کے لیے وہ کس طرح کاشتکاری کرتے تھے اس کا حال معلوم نہیں ہو سکا۔ بہرحال یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ وہ لوگ گندم، جو، چاول اور کپاس وغیرہ کی کاشت کرتے تھے۔ 9. خوراک۔ ان لوگوں کی خوراک میں پھلوں اور اناج کے علاوہ مچھلی، انڈے، دودھ، سبزی اور کھجوریں وغیرہ شامل تھیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے جانور بھی پالتے تھے جس سے وہ سواری اور دوسرے کام لیتے تھے۔ 10. مذہب۔ وادی سندھ میں 4-5 ہزار برس قبل بسنے والی قوم کا مذہب کیا تھا، اس کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ صفحہ نمبر 29۔ البتہ مختلف قسم کے مجسمے اور مہروں پر بنی ہوئی تصاویر وغیرہ سے جو گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ مختلف چیزوں کی پرستش کرتے تھے۔ ان چیزوں میں پتھر، درخت اور جانور وغیرہ شامل تھے۔ بعض ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ یہ لوگ ماتا دیوی کی پوجا بھی کرتے تھے۔ 11. طریقہ تدفین یعنی دفن کرنے کا طریقہ۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ اپنے مردوں کو دفناتے تھے اور اس کے لیے ان کے یہاں مختلف طریقے رائج تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے پورے کے پورے مردے کو دفنا دیتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ لاش کو کھلے میدان میں چھوڑ دیتے تھے۔ جب جانور وغیرہ مردے کا گوشت کھا جاتے تو پھر ہڈیوں کو دفنا دیتے تھے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ لاش کو جلاتے تھے اور جو راکھ ہوتی اسے کسی برتن میں ڈال کر زمین میں دبا دیتے تھے۔ تجارت۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ لوگ تجارت بھی کرتے تھے۔ دوسرے ممالک یا علاقوں کو سامان وغیرہ لے جانے کے لیے بیل گاڑیوں کے علاوہ اونٹ، گھوڑے اور گدھے استعمال کرتے تھے۔ تجارت کے لیے قافلوں کی صورت میں مال لے کر جاتے تھے۔ مذکورہ بارہ تمام باتوں سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ 4-5 ہزار سال قبل وادی سندھ میں جو قوم آباد تھی وہ بڑی مہذب تھی۔ وہ نہ صرف فن تعمیر جانتے تھے بلکہ شہری منصوبہ بندی کے علم سے بھی اچھی طرح باخبر تھے۔ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتے، مختلف قسم کے فنون جانتے تھے۔ اچھی اور متوازن خوراک کے لیے ان کی خوراک میں تمام غذائی اجزاء موجود ہوتے تھے۔ صفحہ نمبر 28۔ کہ کھیتی باڑی کے علاوہ تجارت کرنے کا علم بھی جانتے تھے۔ یہ قدیم تہذیب بالآخر کس طرح انجام کو پہنچی اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکی۔ ممکن ہے کسی دوسری قوم نے آ کر ان کو تباہ و برباد کر دیا یا کوئی قدرتی آفت یا طوفان ان کی تباہی کا ذریعہ بنا۔ کچھ بھی ہو لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ صدیوں قائم رہنے والی تہذیب بالآخر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب مشق ہے۔ سوال نمبر 1، موہنجو دڑو اور ہڑپا پر نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 2، وادی سندھ کی تہذیب کی نمایاں خصوصیات بیان کیجیے۔ صفحہ نمبر 29، باب نمبر 4، الف آریہ نسل۔ 1، لفظ آریہ کا مفہوم آریوں کا اصل وطن اور ترک وطن کے اسباب۔ 2، آریوں کی بر صغیر پاک و ہند میں آمد اور پھیلاؤ۔ 3، ویدک عہد کی وضاحت اور آریوں کی معاشرتی، سیاسی اور مذہبی زندگی۔ 1، لفظ آریہ کا مفہوم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 برس قبل بر صغیر پاک و ہند میں ایک متمدن اور مہذب قوم آباد تھی۔ یہ قوم آریہ کے نام سے مشہور تھی۔ اس قوم کے افراد خوش رنگ، خوبصورت اور دلکش نقش و نگار کے مالک تھے۔ ان کا قد لمبا، ناک اونچی اور سینے چوڑے تھے۔ ان خصوصیات کی بنا پر یہ آریہ کہلاتے تھے۔ مختصر الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آریہ سے مراد ہے خوبصورت اور دلکش نقش و نگار رکھنے والی قوم۔ آریوں کا اصلی وطن۔ آریوں کے اصلی وطن کے بارے میں مورخین کی آراء مختلف ہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ لوگ وسط ایشیا کے رہنے والے تھے اور نقل مکانی کر کے بر صغیر پاک و ہند میں آئے تھے۔ مورخین کا ایک اور گروہ کہتا ہے کہ آریوں کا اصل وطن وسط ایشیا نہیں تھا بلکہ ان لوگوں کا اصلی وطن بحر منجمد شمالی کے علاقوں میں تھا اور یہ لوگ وہاں سے بر صغیر آئے تھے، جبکہ کچھ یورپی مورخین کا کہنا ہے کہ یہ لوگ آسٹریا اور ہنگری وغیرہ سے نقل مکانی کر کے بر صغیر آئے تھے۔ صفحہ نمبر 30۔ ایک اور مورخ
چندر بوس کے نزدیک یہ لوگ پنجاب، افغانستان اور کشمیر کے رہنے والے تھے۔ اس طرح آریوں کے اصل وطن کے بارے میں مورخین کی آراء مختلف ہیں، لیکن واقعات اور معلومات اس بات کے شاہد ہیں کہ آریوں کا اصل وطن وسط ایشیا ہی تھا، اور آج سے 6000 قبل یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے کوہ ہندوکش کے دروں کے راستہ برصغیر میں داخل ہوئے تھے۔ آریوں کے ترک وطن کے اسباب۔ آریوں نے اپنے وطن کو ترک کر کے کیوں برصغیر کا رخ کیا؟ اس سلسلے میں بھی مورخین مختلف وجوہات بتاتے ہیں، جن کی تفصیل ذیل میں درج ہے۔ نمبر 1، آریہ جس علاقے میں آباد تھے وہاں کی آب و ہوا شدید ہونے، ان کی آبادی میں اضافے اور ضروریات زندگی کے حصول میں دشواری نے ان کو ترک وطن پر مجبور کیا۔ 2، دوسرے ممالک کی سرسبزی و شادابی اور وہاں کی دولت وغیرہ کے قصے سن کر شاید ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور ان لوگوں نے اپنا وطن چھوڑ کر ان علاقوں کا رخ کیا۔ 3، شاید دوسرے ممالک کو فتح کرنے کی خواہش ان کو اپنے گھروں سے نکال لائی تھی۔ اور 4، بعض مورخین کا خیال ہے شاید کسی بیرونی طاقت یا زور آور قوم نے ان کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ 2، آریوں کی برصغیر پاک و ہند میں آمد اور پھیلاؤ، صفحہ نمبر 31۔ جس طرح آریوں کے اصل وطن اور ترک وطن کے اسباب کے بارے میں مورخین کی آراء مختلف ہیں، اسی طرح آریوں کی برصغیر میں آمد کے متعلق بھی مورخین نے مختلف تاریخیں مقرر کی ہیں۔ مثلاً مشہور یورپی مورخ میکس ملر کے مطابق آریہ لوگ 1500 قبل مسیح سے 1000 قبل مسیح کے درمیانی 1000 سے 1500 قبل مسیح کے درمیانی وقفے میں برصغیر میں آئے، جبکہ مسٹر تلک کے خیال میں آریہ لوگ 4500 یعنی 4500 قبل مسیح سے پہلے پاک و ہند میں آئے تھے۔ بہرحال مورخین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ آریہ کا جو گروہ برصغیر پاک و ہند کی طرف آیا وہ ہندی آرین یعنی انڈو آرین کہلاتا ہے۔ یہ لوگ بے شمار مصائب اور مشکلات برداشت کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال سمیت برصغیر کی شمال مغربی سرحد پر پہنچے، اور کافی عرصہ تک دریائے سندھ نے انہیں ہند کے اس پار ٹھہرائے رکھا۔ آریوں نے دریائے سندھ کے کنارے پر بسنے والے لوگوں کا نام سندھو رکھا، جو بعد میں ہندو بن کر رہ گیا، اور وہی لوگ سندھو کے بجائے ہندو کہلانے لگے۔ اسی لفظ کی بدولت ان لوگوں کی بدوباش کی جگہ کا نام بھی ہندوستان مشہور ہوا۔ اس علاقے میں جو موجودہ پاکستان ہے، آریہ لوگ صدیوں تک آباد رہے، لیکن ان کی آبادی میں مسلسل اضافے اور ضروریات زندگی کے ناکافی پڑنے کی وجہ سے ان لوگوں نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور پنجاب میں داخل ہو گئے۔ زبردست مقابلے اور لڑائیوں کے بعد آریوں نے وہاں کی مقامی آبادی کو پسپا کر کے ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر یہ لوگ مزید مشرق کی طرف بڑھنے لگے، یہاں تک کہ یہ گنگا اور جمنا کی زرخیز وادیوں میں جا بسے، اور وہاں پر ان لوگوں نے اپنی کئی ریاستیں قائم کی۔ مختصر یہ کہ رفتہ رفتہ یہ لوگ پورے شمالی ہندوستان میں پھیل گئے۔ صفحہ نمبر 32۔ رامامن اور مہابھارت جو زرمیہ نظمیں ہیں، ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بعد ازاں آریوں کے مختلف قبائل آپس میں بھی لڑنے لگے۔ جو رزمیہ نظمیں ہیں، ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض آریاؤں کے مختلف قبائل آپس میں بھی لڑنے لگے۔ آپس کی لڑائیوں میں ان قبائل نے بہادری کے خوب جوہر بھی دکھائے، اسی لیے زمانہ شجاعت کے نام سے مشہور ہوا۔ ان کی آپس میں جو جنگیں ہوئیں، ان میں سے کوروں اور پانڈووں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی وہ کافی مشہور ہے۔ اس جنگ کا ذکر مہابھارت میں درج ہے۔ صفحہ نمبر 32 ہی ہے۔ ویدک عہد اور آریوں کی معاشرتی، سیاسی اور مذہبی زندگی۔ نمبر 1، ویدک عہد سے مراد وہ زمانہ ہے جب آریہ لوگ شمال مغربی ہندوستان میں آباد تھے، اور یہاں پر ہی ان کی مذہبی کتابیں تالیف ہوئیں۔ ان کی مذہبی کتابیں کئی تھیں، لیکن زیادہ شہرت ویدوں کو حاصل ہے۔
اسی لیے یہ دور ویدک دور کے نام سے مشہور ہوا۔ ویدوں میں بھی 4 وید بہت مشہور ہیں، جن میں رگ وید، سام وید، اتھر وید اور یجر وید شامل ہیں۔ ان میں سے رگ وید کو سب سے پہلا وید مانا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً 1000 سے زائد منتر موجود ہیں۔ ان سے آریوں کے قدیم حالات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ 2 معاشرتی زندگی یا طرز معاشرت۔ رگ وید کے بیانات اور دیگر قرائن سے ہندوستان کے آریاؤں کی ابتدائی معاشرت کا جو حال معلوم ہو سکا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے آریہ قوم کا سماج پدری تھا۔ 32 صفحہ نمبر 33۔ یہ قوم مختلف قبیلوں اور خیلوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر خاندان کا بزرگ ان کا پروہت بھی ہوتا تھا اور فوجی جرنیل بھی۔ باپ کے بوڑھے ہونے یا مر جانے پر خاندان کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا بیٹا اٹھاتا تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں آباد ہونے کے بعد ان لوگوں نے اپنے پرانے مشغلے یعنی گلہ بانی کو چھوڑ دیا تھا اور ملک کے مالک بن کر کاشتکاری شروع کر دی تھی۔ ابتدا میں یہ لوگ شکار وغیرہ پر گزارا کرتے تھے، لیکن کاشتکاری شروع کرنے کے بعد سبزی، پھل، جنگلی درختوں کی جڑیں، دودھ، مکھن اور اناج وغیرہ ان کی محبوب غذا تھی۔ سوم رس، جو بعض بوٹیوں کے رس کو دودھ میں ملا کر بناتے تھے، سے نشہ اور سرور حاصل کرتے تھے۔ یہی شراب دیوتاؤں کے سامنے بھوگ کے طور پر پیش کرتے تھے۔ ان کی طرز معاشرت بڑی سادہ تھی۔ عموماً ایک قبیلہ کے لوگ ایک جگہ مکانات بناتے تھے۔ چند مکانات کا مجموعہ گاؤں کہلاتا تھا۔ گاؤں کی حفاظت باڑ لگا کر، بلند ٹیلے بنا کر یا خندقیں کھود کر کرتے تھے۔ شاہ سواری، تیر اندازی، نیزہ بازی، گانے بجانے، ناچ اور شکار کے شوقین تھے۔ راگ سے ان لوگوں کو اس قدر دلچسپی تھی کہ ہر خاندان کا راگی الگ ہوا کرتا تھا۔ آریہ لوگ صنعت و حرفت سے بھی واقف تھے۔ سوت، اون، ریشہ کاٹنے اور چمڑا رگنے کے فن سے واقف تھے۔ کاریگروں کی بڑی عزت کرتے تھے، کیونکہ مختلف پیشہ ور افراد مثلاً بڑھئی، ترکھان وغیرہ ان کے لیے روزمرہ ضروریات کی اشیاء کے علاوہ ہتھیار وغیرہ بھی تیار کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 34۔ کھیتی باڑی کا کام خوب جانتے تھے اور ان کا بڑا پیشہ ہی زراعت تھا۔ مویشی پالتے تھے اور مویشیوں کی بہتات عمارت کی نشانی تصور کی جاتی تھی۔ قدیم آریہ معاشرہ میں عورت کا مقام بہت بلند تھا۔ یہ لوگ عورتوں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بیوہ عورت کو دوسری شادی کی اجازت تھی۔ چھوٹی عمر میں شادی کا رواج عام نہ تھا۔ عورتوں کی ابتدائی تعلیم کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ شادی کے معاملے میں عورت کو اپنی مرضی سے خاوند کا انتخاب کرنے کا حق حاصل تھا۔ خصوصاً راجاؤں کی بیٹیاں سوئمبر کے ذریعے شادی کرتی تھیں۔ سوئمبر۔ عورتوں میں سونے چاندی کے زیورات کا استعمال عام تھا۔ آریہ لوگوں کے متعلق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ بیل گاڑیاں، چھکڑے اور رتھیں وغیرہ بھی استعمال کرتے تھے، جن میں بیلوں اور گھوڑوں کو جوتتے تھے۔ بیلوں سے زراعت کے علاوہ باربرداری کا کام بھی لیتے تھے۔ آبپاشی کے لیے ندی نالوں سے کام لینے کے علاوہ انہوں نے کنویں اور رہٹ لگانے کا طریقہ بھی ایجاد کر لیا تھا۔ لباس میں عام طور پر لنگوٹی یا دھوتی پہنتے تھے۔ فرش پر گھاس، گندم اور دھان کی پرالی بچھاتے تھے۔ مختصر یہ کہ آریاؤں کی معاشرتی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک طرح طرح کی رسموں اور ریتوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر فعل، ہر کام، ہر حرکت اور ہر واقعہ اور ہر مقصد کے لیے رسمیں مقرر تھیں۔ صفحہ نمبر 35۔ جن کے ادا کرنے کے لیے پروہتوں کی ایک جماعت ہوتی تھی۔ یہ لوگ کئی قسم کی قربانیاں دیتے تھے۔ خاص حالات میں انسان اور گھوڑے کی قربانی بہت اہم تھی۔ 3 سیاسی زندگی۔ آریاؤں کی سیاسی زندگی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ان کا ابتدائی دور جمہوریت پسندانہ تھا۔ ہر قبیلہ کا سربراہ ان کا پروہت اور فوجی جرنیل ہوتا تھا۔ خاندان کے تمام افراد سردار کا حکم بجا لاتے تھے۔ بعد میں جب خاندان بڑھ گئے تو ان کی کئی شاخیں ہو گئیں تو مختلف خاندان مل کر قبیلہ بنا لیتے تھے۔ ایک قبیلہ کے مختلف خاندانوں کے سربراہ مل کر ایک پنچایت بناتے تھے جسے سمتی کہتے تھے۔ پھر یہ پنچایت مل کر راجن یعنی راجا کا انتخاب کرتی تھی۔ راجا اپنی مدد کے لیے ایک
کمیٹی بناتا تھا جو سبھا کہلاتی تھی۔ پنچایت کا کام رعایا کی آواز کو راجا کے کانوں تک پہنچانا اور راجا کی توجہ رعایا کے مسائل کی طرف مبذول کرانا تھا، جبکہ راجا کا فرض یہ ہوتا تھا کہ وہ پرجا یعنی رعایا کے دکھ درد سنے، ان کے مسائل حل کرے اور عوام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ امن و امان کو قائم رکھے، جبکہ پرجا یعنی رعایا کا فرض راجا کی اطاعت کرنا اور بستیوں میں امن و امان قائم کرنے میں راجا کی مدد کرنا تھا۔ سبھا کو اس بات کا بھی اختیار حاصل تھا کہ اگر وہ دیکھے راجا نائل ہے یا اس سے کسی قسم کا شر وغیرہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے تو وہ اسے معزول کر کے اس کی جگہ نئے راجا کا انتخاب کرے۔ صفحہ نمبر 36۔ جہاں تک راجا کی آمدن وغیرہ کا تعلق تھا تو اس کی آمدن کا دار و مدار مالیہ یا ٹیکس پر نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی ذاتی ملکیت اور رعایا کے نذرانوں پر اکتفا کرتا تھا، اور رعایا کی آمدن سے راجا کو کچھ سروکار نہ ہوتا تھا۔ راجا عوام کے تنازعات مٹانے کے لیے محافظ مقرر کرتا تھا جو اپنا کام خاندان کے بزرگوں کی مدد سے انجام دیتے تھے۔ زمانہ جنگ میں راجا سپہ سالار، فوج اور زمانہ امن میں منصف ہوتا تھا۔ لڑائی یا جنگ کے وقت راجا اور مرد اور امرا رتھوں پر میں بیٹھ کر لڑائی لڑتے تھے، جبکہ سپاہی پیدل ہوتے تھے۔ لڑائی میں یہ لوگ تیر، تلوار، نیزہ، کلہاڑی، زرہ بختر، خود اور ڈھالیں وغیرہ بطور ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ لڑائی کے وقت نہتے آدمی پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ ابتدا میں بادشاہ کا عہدہ موروثی نہیں تھا، لیکن بعد میں رفتہ رفتہ یہ عہدہ موروثی ہوتا گیا اور بادشاہ اپنی زندگی میں ہی جانشین نامزد کرنے لگے۔ 4. مذہبی حالت۔ آریوں کے حالات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خدا کے قائل تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ پرماتما یا شور ایک ہے۔ ابتدائی دور کے آریہ مورتی پوجا اور مندر کی ضرورت سے بھی ناآشنا تھے۔ وہ مندر وغیرہ کے بجائے کھلے میدان میں مذہبی رسومات ادا کرتے تھے۔ آریہ لوگ مظاہر فطرت، سورج، چاند، آگ، ہوا، پانی، آسمان وغیرہ کی پوجا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 37۔ اور ان مظاہر کو ایشور کے نور کا پرتو سمجھتے تھے۔ دیوی دیوتاؤں کی خوشی کے لیے قربانیاں بھی دیا کرتے تھے۔ یہ سب لوگ سب سے زیادہ پوجا اگنی یعنی آگ کا دیوتا، اندر بارش کا دیوتا اور دایو یعنی ہوا کا دیوتا کی کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 37 ہے۔ برصغیر آنے اور یہاں کے باشندوں کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے ان کے مذہبی تصورات میں بھی نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ مورتی پوجا کا طریقہ آریوں نے یہاں کے قدیم باشندوں سے سیکھا۔ آریہ ویدوں کو الہامی کتابیں مانتے تھے۔ رگ وید کے اشوک پڑھے جاتے تھے۔ سام وید کے بھجن گاتے تھے۔ رگ وید کے بھجنوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آریہ لوگ اپنے دیوتاؤں سے مویشی چرانے اور بگانے والے ڈاکوؤں سے پناہ میں رکھنے کی دعائیں کرتے تھے۔ آریوں کی معاشی حالت۔ آریوں کی معاشی زندگی کا دارمدار زیادہ تر کھیتی باڑی اور مویشی پالنے پر تھا۔ مویشیوں کی کثرت خوشحالی اور امارت کا مظہر تھی۔ ابتدا میں لین دین کا نظام بارٹر سسٹم پر تھا، لیکن بعد میں گائے کو بطور لین دین استعمال کیا جانے لگا۔ ابتدا میں آریوں وغیرہ کے ہاں ٹیکس وغیرہ کا نظام موجود نہ تھا۔ لوگ اپنی مرضی سے پیداوار کا کچھ حصہ راجا کو دے دیتے تھے۔ راجا اپنی ذاتی ملکیت اور عوام کے نذرانوں پر اکتفا کرتا تھا۔ نذرانے، مال غنیمت اور مفتوحہ اقوام سے جو خراج حاصل کیا جاتا وہ ریاست کی آمدن کے ذرائع تھے۔ ریاست کی آمدن دفاع اور دیگر ضروریات پر خرچ کی جاتی تھی۔ صفحہ نمبر 38۔ آریوں کی مذہبی کتب۔ آریوں کی مذہبی کتابوں میں وید، برہمن گرنتھ اور اپنشد وغیرہ شامل ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ مقدس و متبرک کتابیں وید تسلیم کی جاتی ہیں۔ ہندو ان کتب کی ازحد عزت کرتے ہیں اور وہ ان کو ایشوری یعنی گیان، جلوہ قدرت اور علم و معرفت کا سرچشمہ خیال کرتے ہیں۔ ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ یہ الہامی کتب ہیں اور دنیا کی ابتدا کے وقت یہ چند
رشیوں پر نازل ہوئی تھیں، لیکن ویدوں کا انداز بیان دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ الہامی کتابیں نہیں ہیں بلکہ انسانی ذہن کی تخلیق ہیں۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے کہ اگرچہ آریوں کی مذہبی کتب بہت سی ہیں، لیکن ان میں سے بلند مقام ویدوں کو حاصل ہے، اور ان کی تعداد 4 ہے: رگ وید، سام وید، اتھر وید اور یجر وید۔ نمبر 1، رگ وید۔ رگ وید کو سب سے قدیم وید مانا جاتا ہے اور اسے 3500 برس پہلے کا بتایا جاتا ہے۔ دنیا کی لائبریری میں اس سے زیادہ قدیم کتاب کوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مورخین نے اسے برصغیر کی تاریخ کا قدیم ترین ماخذ قرار دیا ہے۔ یہ کتاب تمام تر نظم کی صورت میں ہے، زبان سنسکرت ہے۔ رگ وید میں تقریباً 1000 سے زیادہ منتر درج ہیں جو مذہبی اصولوں کے علاوہ آریوں کے قدیم حالات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کتاب میں مختلف عبادات اور قربانیوں کے طور طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ اوپر ذکر ہوا کہ مورخین اس کتاب کو برصغیر کی کتاب کا قدیم ترین ماخذ قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کتاب میں موجودہ پاکستان کے مختلف دریاؤں، پہاڑوں اور علاقوں کے ذکر کے علاوہ برصغیر پاک و ہند کے قدیم لوگوں کی تہذیب و ثقافت، سیاسی اور معاشرتی زندگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ صفحہ نمبر 39۔ 2، سام وید۔ یہ کتاب حجم میں رگ وید سے بہت چھوٹی ہے۔ اس وید میں منتروں کے گانے کے متعلق ہدایات درج ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آریوں میں موسیقی کا رجحان صرف شغل کے طور پر نہیں بلکہ مذہبی تھا۔ 3، اتھر وید۔ اس وید میں ایسے منتر درج ہیں جنہیں ہندوؤں کے خیالات کے مطابق مصیبت کے وقت پڑھنے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ 4، یجر وید۔ اس وید میں شادی وغیرہ کے موقع پر پڑھنے کے منتر درج ہیں۔ 5، برہمن گرنتھ۔ برہمنوں کو وقت کی اشائش اور رزق کی فراوانی نے فہم و فراست کا خاص موقع فراہم کیا، اور برہمنوں نے قربانیوں وغیرہ سے متعلق مختلف منتروں کی نئی تشریحات کی۔ یہ تشریحات برہمن گرنتھ کہلاتی تھیں، اور حقیقت میں یہ ویدوں کی تشریح ہیں۔ آرنک برہمن گرنتھوں کی طرح یہ بھی ویدوں کی تشریح میں لکھے گئے ہیں۔ مشق سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہی ہے۔ لفظ آریہ کی وضاحت کرتے ہوئے آریوں کے اصل وطن اور ترک وطن کے اسباب پر روشنی ڈالیں۔ سوال آگے بھی ہیں۔ سوال 3 ہے اور صفحہ نمبر 40۔ سوال نمبر 2، ویدک عہد سے کیا مراد ہے؟ آریوں کی سیاسی، معاشرتی اور مذہبی حالت تفصیل سے بیان کریں۔ اور سوال نمبر 3، آریوں کی مذہبی کتب کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ بیان کیجیے۔ صفحہ نمبر 41، باب نمبر 5۔ نمبر 1، ذات پات کی تمیز اور ضرورت۔ 2، ذات پات کے نظام کے فوائد و نقصانات۔ ذات پات کی تمیز اور ضرورت۔ ابتدا میں جب آریہ لوگ برصغیر میں آ کر یہاں پر قابض ہوئے تو اس وقت ان میں ذات پات کی تقسیم و تمیز مطلق نہ تھی، اور نہ ہی انہوں نے نسلی خون اور رنگت کو محفوظ رکھنے کے لیے ذات بندی کی ضرورت محسوس کی تھی۔ لیکن جو ان کے مفتوحہ علاقے بڑھتے گئے اور ان کی مصروفیات میں بھی اضافہ ہوتا گیا، ان کو قدیمی باشندوں کے دوبارہ سر اٹھانے کا بھی خدشہ لگا رہتا تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر ان لوگوں کی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں بھی کمی آنے لگی تھی۔ تو ان کے مشہور قانون دان منوجی نے اپنی قوم کو ان کے مذاق کے لحاظ سے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ منوجی نے ہندو سوسائٹی کو 4 طبقوں میں تقسیم کر کے ان کے فرائض مقرر کر کے قانون اور ضابطے بنا دیے۔ چنانچہ منوجی کا دھرم شاستر مذہبی، معاشرتی اور اخلاقی ضابطوں کا مجموعہ ہے، جس میں ہر بات پوری شرح و تفصیل سے درج ہے۔ منوجی نے سوسائٹی کے 4 طبقے برہمن، کشتری، ویش اور شودر مقرر کیے۔ نمبر 1، برہمن، جو لوگ ویدوں کے اسرار سے واقف ہونے کا دعویٰ کرتے اور جن کی رسائی غالباً ان کے بے شمار دیوتاؤں تک تھی، وہ برہمن کہلانے لگے۔ برہمنوں کو سماج میں سب سے بلند مقام حاصل تھا۔ مذہبی رسوم وغیرہ کو ادا کرنا برہمنوں کی ذمہ داری تھی۔ رعایتیں اور امتیازات قائم کیے گئے تھے۔ ان کا کام
علمی تحقیق کو تفتیش کرنا تھا، صفحہ نمبر 42۔ 2 کھشتری، جن لوگوں کے ذمے ملک و ملت کی حفاظت کے کام تھے وہ کھشتری یا چھتری کھلاتے تھے۔ اس طبقے میں راجے، سپاہی اور حاکم افراد شامل ہوتے تھے۔ 3 ویش، یہ طبقہ تجارت و صنعت اور کھیتی باڑی کے پیشوں کو سنبھالے ہوئے تھا۔ 4 شودر، شودر ہندوؤں کا چوتھا اور سب سے کم تر طبقہ تھا۔ اس طبقے کا کام برہمن، کھشتری اور شودر طبقہ کی خدمت بجا لانا تھا۔ اس طبقے کی اکثریت برصغیر کے اصلی باشندوں کی تھی۔ ان سے جسمانی مشقت کا کام لیا جاتا تھا۔ ان کو اس قدر حقیر خیال کیا جاتا تھا کہ ان کے لیے ویدوں کا پڑھانا اور سننا تک گناہ تصور کیا جاتا تھا۔ ہندو سماج کا یہ سب سے مظلوم طبقہ تھا۔ ذات پات کے فوائد، ذات بندی کے اس نظام کے کئی فوائد نکلے جن کی تفصیل ذیل میں درج ہے۔ نمبر 1 خون کی پاکیزگی، ذات بندی کے نظام کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اعلیٰ و ادنا کا فرق قائم رہا، شرافت اور رذالت ایک جمع نہ ہو سکیں، اس طرح آریہ قوم کے خون کی پاکیزگی قائم رہی۔ صفحہ نمبر 43۔ 2 آبائی پیشوں میں مہارت، ذات پات کے نظام کی وجہ سے ہر شخص صرف اپنے آبائی پیشے پر دھیان دیتا تھا۔ کیونکہ ذات پات کے نظام کی وجہ سے اکثر پیشے موروثی بن گئے تھے، اس لیے ہر شخص اپنے آبائی پیشے کو فروغ دینے کے لیے کوشاں رہتا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنے پیشے میں کافی زیادہ مہارت حاصل ہو جاتی تھی۔ پیشے میں مہارت کی وجہ سے اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ ذات پات کے نظام کی وجہ سے برہمنوں نے علم و ادب کے میدان میں نمایاں ترقی، جبکہ ویش ہمیشہ تجارت کے فروغ کے لیے سرگرم عمل رہے۔ 3 تعداد میں اضافہ، فرقہ بندی ان کی تعداد میں بھی اضافے کا سبب بنی۔ جنگ و جدل ان کی مذہبی رسومات پر کسی قسم کا اثر نہ ڈال سکی۔ ہر فرقہ اپنی ہی برادری میں شادی بیاہ کرتا تھا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا۔ اس طرح ہر فرقہ اپنی تعداد میں اضافہ کرتا رہتا تھا۔ آپس میں محبت، فرقہ بندی کی وجہ سے ہر فرقے کے افراد کے اندر ایک دوسرے کے لیے اخوت اور محبت کے جذبات بھی فروغ پانے لگے تھے۔ ہر فرد اپنے فرقہ کے افراد کے لیے دل میں اخوت اور محبت کے جذبات رکھتا تھا۔ ذات پات کے نقصانات، ذات پات کے نظام کی پابندی سے جہاں ہندوؤں کو کئی فوائد حاصل ہوئے، وہاں ان کو کئی نقصانات سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ مثلا نمبر 1 قومیت کا شیرازہ بکھر گیا۔ ذات پات کی تقسیم کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہندو قومیت کا شیرازہ بکھر گیا، کیونکہ اس نظام کی پابندی سے ہر فرقہ قومیت کی بجائے اپنی ذات اور اپنے فرقے کے مفادات کا خواہاں تھا۔ صفحہ نمبر 44۔ اس وجہ سے قومی اتحاد کا خیال ان کے دنوں سے یکسر مٹ گیا تھا۔ قوم کی بنیاد کو کھوکھلی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگ بیرونی اقوام کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ 2 شخصی آزادی کا فقدان، ذات پات کے نظام کی وجہ سے شخصی آزادی کا نام ہی مفقود ہو گیا تھا۔ لیاقت اور قابلیت کی خصوصیات کی کوئی وقت باقی نہ رہی تھی۔ نیچ ذات کا آدمی ترقی کا نام بھی نہ لے سکتا تھا۔ کسی آدمی کا دلی میلان خواہ کسی طرف ہو، وہ کسی صورت اپنے آبائی پیشے کو ترک نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سختی آج تک سوشل اصلاح کے لیے بھاری رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ 3 تکبر و نخوت، ذات پات کے نظام کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہوا کہ نیچ ذات کے افراد ہمیشہ کے لیے مورد عتاب اور قابل نفرت بنے رہے، جبکہ اونچی ذات والے تکبر و نخوت کے نشہ اور گھمنڈ میں ڈوب گئے اور وہ کم تر ذات کے اپنے ہی جیسے لوگوں کو حیوانوں سے بدتر خیال کرنے لگے۔ اس طرح نفرت کا جذبہ شدت اختیار کر گیا۔ غرور و تکبر اور نفرت و حسد کے یہ جذبات ہندو معاشرہ کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ 4 شادی بیاہ کا دائرہ تنگ ہو گیا، ذات پات کی تقسیم سے ہندو معاشرے کو ایک اور نقصان یہ ہوا کہ ان کے ہاں شادی بیاہ کا دائرہ محدود ہو کر رہ گیا، کیونکہ اس نظام کی سختی کی وجہ سے ہر فرقہ یا قوم
اپنے بچوں کی شادیاں صرف اپنے ہی فرقے یا قوم میں کرنے پر مجبور تھی، جس سے اکثر موزوں رشتے نہ ملتے تھے۔ صفحہ نمبر 45۔ اگر اچھی لڑکیاں تھیں تو ان کے لیے اچھے لڑکے نہ ملتے تھے۔ ذات پات کی اس جھگڑ بندی کی وجہ سے ہندوؤں میں کم عمری کی شادی کا رواج عام ہوا، اور اس کا اثر لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ 5 صنعت و تجارت پر اثر۔ ذات پات کے نظام کی سختی کی وجہ سے ہندو غیر ممالک کی سیر و سیاحت سے بھی فائدہ اٹھانے سے محروم رہے۔ اس کا اثر ان کی صنعت و تجارت پر بھی پڑا۔ مشق۔ سوال نمبر 1، وضاحت کیجیے کہ ذات پات کی تمیز اور تفریق کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ 2، ذات پات کے فوائد بیان کیجیے۔ 3، ذات پات کے نظام کے نقصانات قلم بند کیجیے۔ صفحہ نمبر 46، باب نمبر 6، جین مت۔ مہاویر جین مت کی تعلیمات۔ دنیا کے بڑے اور قدیم مذاہب میں سے ایک جین مت بھی ہے۔ جین عقیدہ کے مطابق جین مذہب ایک ابدی مذہب ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ ہندوستانی روایت میں دنیا کی کوئی ابتدا یا انتہا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے جین مذہب بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جین مت کا بانی عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مہاویر جین مذہب کے بانی ہیں، لیکن تاریخی اعتبار سے ایسے بے شمار شواہد ملتے ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مہاویر جین مذہب کے بانی نہیں تھے، بلکہ ان سے قبل ہندوستان میں یہ مذہبی روایت چلی آ رہی تھی۔ مہاویر اور ان کا خاندان بلکہ ان کی پوری برادری جین مت کی پیروکار تھی۔ جہاں تک مہاویر کا تعلق ہے تو انہوں نے خود سیناس لے کر جین مذہب کے مقصد اعلیٰ کو حاصل کیا اور اپنے وقت میں جین مذہب کے سربراہ بن گئے۔ پھر اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں جین مذہب میں دورست تبدیلیاں اور اصلاحات کی۔ مہاویر کی ان خدمات اور اصلاحات کی بنا پر جین روایات میں مہاویر کو وہ بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہوا کہ لوگ انہیں جین مذہب کا بانی خیر کرنے لگے۔ مہاویر کا اصلی نام وردھامان تھا۔ مہاویر ایک کھشتری رئیس کے بیٹے تھے۔ وہ تقریباً 599 یعنی 599 قبل مسیح میں ہندوستان کے مشہور شہر ویشائی کی ایک نواحی بستی میں پیدا ہوئے۔ صفحہ نمبر 47۔ ان کے والد کا نام سدھارتھ اور والدہ کا نام ترشالہ تھا۔ مہاویر کے کئی بہن بھائی تھے۔ ان کی شادی ایک بحیثیت گھرانے کی بیٹی یشودا سے ہوئی تھی۔ مہاویر کی ایک بیٹی تھی۔ مہاویر کے متعلق بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ابتدائی عمر سے ہی مذہبی غور و فکر کی طرف مائل تھے اور بڑے ہو کر انہوں نے سیناس لینے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن والدین کی مرضی نہ پا کر انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ مہاویر کی عمر جب 30 برس کی تھی تو ان کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ والدین کی موت سے ان کا دل دنیاوی عیش و عشرت اور خوشیوں سے بیزار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بھائی وردھان کی اجازت سے سیناس لے لیا اور اپنا گھر بر چھوڑ کر جنگلوں کو اپنا مسکن بنا لیا اور اپنے خاندانی مذہب جین مت کے مطابق مختلف قسم کی سخت ریاضتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اس مذہب کے مطابق ترک دنیا کی انتہائی صورت اختیار کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو 70 پوشی سے بھی بے نیاز کر لیا، یعنی کپڑے پہننے بھی چھوڑ دیے۔ 12 برس کی سخت ریاضت کے بعد مہاویر نے رائے نجات معلوم کی اور سیدھیا جن کا لقب اختیار کیا۔ جن مذہب کے مطابق معرفت کا یہ اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد وہ ودمہان کے بجائے مہاویر یعنی عظیم بہادر اور جین یعنی عارف کے القابات سے پکارا جانے لگے اور ان کے پیروکار جن یا جن کہلائے۔ گیان حاصل کرنے کے لیے مہاویر نے 40 برس کی عمر میں اپنے مذہب کا پرچار شروع کیا۔ 15 برس تک مہاویر نے بگد دیش کے گرد و نواح میں اپنے دین کا پرچار کیا۔ مہاویر اپنے دین کی تبلیغ کے لیے جہاں جاتے لوگ ان کی عزت کرتے۔ صفحہ نمبر 48۔ ان کے اخلاق اور تعلیمات سے متاثر ہو کر ان کا مذہب قبول کرتے۔
مہاویر نے تقریباً 30 برس اپنی عمر کے جین مت کی رہنمائی، اصلاح اور اشاعت میں صرف کیے۔ اس دوران ان کے بے شمار پیروکار پیدا ہوئے، لیکن ان کے 11 خاص شاگرد تھے جنہوں نے ان کے انتقال کے بعد جین مت کی ترقی اور اشاعت کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مہاویر کا انتقال 73 برس کی عمر میں یعنی 527 قبل مسیح میں پاوا ضلع پٹنہ میں ہوا۔ جین مت کے پیروکار اگرچہ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں مشرقی پنجاب، ممالک متحدہ، بنگال اور صوبہ بہی وغیرہ میں موجود ہیں، لیکن ہندو مت کی طرح یہ مذہب بھی برصغیر پاک و ہند سے باہر نہ پھیل سکا۔ اس کا بڑا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس مذہب کے پیروکاروں نے تبلیغ و اشاعت کے بجائے پاکیزہ زندگی بسر کرنے پر زیادہ زور دیا۔ اس مذہب کے پیروکار میں مادھوؤں کے علاوہ عام لوگ شامل ہیں جو گھر گرہستی کرتے ہیں۔ جین مت کی اخلاقی تعلیمات اور اصول۔ جین مت میں ابتدائی بدھ مت کی طرح نجات کا دار و مدار کسی غیبی طاقت کے فیصلے یا دیوتاؤں کی مرضی کے خلاف سر انسان کی ذاتی صحیح و کوشش پر مبنی ہے۔ اس لیے روح کو مادے کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے اس مذہب میں ایک بہت تفصیلی لائحہ عمل تجویز کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف نوعیت کے قوانین، اصولوں اور ضابطوں کی کئی فہرستیں ہیں جو جین مت کے مطابق ہر نجات کے خواہش کے مند کے لیے لازمی ہیں۔ یہ اصول اور ضابطے تعداد میں اتنے زیادہ اور ہمہ گیر ہیں کہ فرد کی ذاتی اور سماجی زندگی کا کوئی گوشہ ان کے دائرہ سے باہر نہیں رہ جاتا۔ یہ قوانین فرد کی پوری زندگی کو ایک سخت ڈسپلن کا تابع بنا کر چھوڑتے تھے۔ صفحہ نمبر 49۔ یہاں پر ان تمام اصول اور ضابطوں کا تفصیل سے ذکر کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے صرف چند اہم اور بنیادی اصولوں اور تعلیمات کو ہی بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ جین مت کی تعلیم میں سب سے زیادہ اہمیت 5 بنیادی اصولوں کو حاصل ہے جن پر ہر جینی کو عمر بھر عمل کرنے کا عہد کرنا پڑتا ہے۔ یہ اصول یہ ہیں: نمبر 1، اہنسا یعنی عدم تشدد۔ اس اصول کو جین مت کا بنیادی ستون اور اہم اخلاقی تعلیم قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ جانداروں کو جسمانی طور پر کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، بلکہ خیالات و گفتگو میں تکبر، نفرت، تعصب اور دنیاوی لالچ کا شکار ہونا بھی جین مت میں اہنسا کے اصولوں کی خلاف ورزی تصور کی جاتی ہے۔ اس اصول پر جین مت کے پیروکار اس قدر سختی سے عمل کرتے تھے کہ وہ ہر وقت منہ پر کپڑا باندھے رکھتے تھے تاکہ نظر نہ آنے والے جراثیم وغیرہ بات کرتے وقت منہ میں جا کر نہ مر جائیں۔ اس کے علاوہ اس مذہب کے پیروکار سادھوؤں کے پاس جو سامان ہوتا تھا اس میں جھاڑو بہت ضروری ہوتا تھا، کیونکہ وہ لوگ بیٹھنے یا سونے سے قبل جگہ کو جھاڑو سے صاف کرتے تھے تاکہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کیڑا بھی نیچے دب کر نہ مر جائے۔ 2، سیتا یعنی راست گفتاری۔ جین مت کی بنیادی تعلیم کا دوسرا اہم اصول راست گفتاری یا راست بازی ہے۔ اس ضمن میں سچ بولنے کے علاوہ مبالغہ آرائی، عیب جوئی اور ہر قسم کی نامناسب گفتگو سے پرہیز کرنا بھی شامل ہے۔ صفحہ نمبر 50۔ 3، آسیتا یعنی چوری نہ کرنا۔ جین مت کی بنیادی تعلیم کا تیسرا اہم اصول چوری نہ کرنا ہے۔ چوری کرنے میں بلا اجازت دوسرے کی چیز نہ لینے کے علاوہ گری پڑی اشیاء، دھوکے سے حاصل کیا ہوا مال، تجارت میں کسی طرح کی بے ایمانی اور کسی بھی طرح ناجائز طریقے سے حاصل ہونے والے نفع سے پرہیز کرنا بھی شامل ہے۔ 4، پاک بازی۔ جین مت کی تعلیم کا چوتھا بنیادی اصول پاک بازی ہے۔ پاک بازی میں نہ صرف ذہنی اور جسمانی طور پر اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت شامل ہے، بلکہ دوسروں کی شادیاں کرانے میں زیادہ دلچسپی لینا یا آزادہ روح مردوں اور عورتوں سے تعلقات رکھنا، فحش گفتگو میں حصہ لینا وغیرہ بھی پاک بازی کے اصول کی خلاف ورزی تسلیم کی جاتی ہے۔ 5، اپری گرا یعنی دنیا سے بے رغبتی۔ جین مت کی تعلیم کا 5واں بنیادی اصول دنیا سے بے رغبتی ہے۔ اس اصول کے تحت دل سے دنیاوی اشیاء کی محبت کو خارج کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ جینی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مادی اعتبار سے بھی اپنی دولت و جائیداد کو
محدود رکھے گا۔ اس اصول کے تحت چند ضروری چیزوں کے علاوہ ایک سادھو کو ہر طرح کی ذاتی ملکیت سے ہاتھ دھو لینا پڑتا ہے۔ صفحہ نمبر 51۔ ذاتی استعمال کی چیزوں میں بھی ایک سادھو مرد کو 3 بغیر سلے کپڑے اور عورتوں کو 4 کپڑے رکھنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ ایک سادھو اپنے پاس بھیک مانگنے کے 2 برتن، ایک کھانے کا اور دوسرا پینے کا، ایک جھاڑو رکھ سکتا ہے۔ یہ چیزیں بھی ایک سادھو خرید کر، ادھار مانگ کر، کچھ گروی رکھ کر یا چوری وغیرہ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ بھی اسے بھیک مانگ کر حاصل کرنی ہوتی ہیں۔ یہ 5 تو جین مت کی تعلیم کے بنیادی حصول ہیں۔ ان بنیادی تعلیمات کے لیے کچھ فروعی باتیں اور بھی ہیں جن پر عمل کرنا ہر جینی کے لیے لازم ہے۔ مثلا روزانہ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کرنے کا عہد کرنا، عمر بھر مہینے کے 4 مخصوص دنوں میں روزے رکھنے کا عہد کرنا، مادھوؤں یا نیک لوگوں کو کھانا کھلائے بغیر خود نہ کھانے کا عہد کرنا۔ ان کے علاوہ 22 قسم کی تکالیف ہیں جو ہر سادھو اور سادھونی کو برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ مثلا بھوک، پیاس، سردی، گرمی، کیڑوں کے کاٹنے کی تکلیف، ننگے رہنا، ناپسندیدہ جگہ رہنا، زیادہ چلنا، ایک وضع میں طویل وقفے کے لیے بیٹھنا، زمین پر آرام کرنا، برا بھلا سننا، مار پیٹ سہنا وغیرہ وغیرہ۔ ان تکالیف کے علاوہ ان کے لیے 6 قسم کی جسمانی ریاستیں بھی ہیں۔ مثلا مختلف اوقات میں روزے رکھنا، بھوک سے کم کھانا، تنہا مقام پر جہاں کوئی زیرو موجود نہ ہو بیٹھنا وغیرہ۔ صفحہ نمبر 52۔ جن مت میں فاقہ کشی کے ذریعے موت کو قابل تعریف موت سمجھا جاتا ہے، اس لیے سادھو لوگوں کو 24 گھنٹے میں صرف ایک بار سحپیر کو بھیک مانگ کر خوراک حاصل کرنی ہوتی ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اس سے کھا لینا ہوتا ہے۔ مشق۔ سوال نمبر 1۔ کیا مہاویر جین مت کے بانی تھے؟ وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 2۔ جین مت کی اخلاقی تعلیم کے اصولوں پر روشنی ڈالیں۔ صفحہ نمبر 53۔ بے بدھ مت، بدھ مذہب۔ الف بدھ مذہب کے بانی کے حالات زندگی، بے بدھ مذہب کی تعلیمات، اور جیم بدھ مذہب اور دیگر مذاہب کا موازنہ۔ بدھ مت اور بدھ مت کے بانی گوتم بدھ۔ بدھ مت کا شمار بھی دنیا کے قدیم اور عظیم مذاہب میں ہوتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بدھ مذہب جو آج ایشیا کے متعدد ممالک میں اکثریت کا مذہب ہے، وہ آج سے ہزاروں برس قبل اپنے ماننے والوں کی تعداد کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب رہ چکا ہے، اور آج بھی جاپان، کوریا، منگولیا، چین، ویتنام، برما، تبت، سری لنکا اور نیپال وغیرہ میں ایک زندہ مذہب کی حیثیت سے موجود ہے۔ البتہ اس سے تاریخ کی ستم ظریفی ہی کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان جہاں سے یہ مذہب نکل کر ایشیا کے دوسرے ممالک میں پھیلا، ہندوستان میں آج ایک زندہ مذہب کی حیثیت تقریباً ناپید۔ ہاں، ہندوستان کے لیے یہ بات ضرور قابل فخر ہے کہ اس عظیم مذہب کا بانی تاریخ ہندوستان کی عظیم ترین ہستیوں میں سے تھا۔ بدھ مت کے بانی کے حالات۔ اس مذہب کے بانی گوتم بدھ تھے۔ ان کا اصل نام گوتم سدھارتھ تھا، لیکن گیان حاصل ہونے کے بعد وہ گوتم سدھارتھ کے بجائے گوتم بدھ کے نام سے مشہور ہوئے۔ صفحہ نمبر 54۔ گوتم بدھ ریاست کپل وستو کے راجا شدھودن کے اکلوتے بیٹے تھے۔ گوتم بدھ کی تاریخ پیدائش 563 قبل مسیح بتائی جاتی ہے۔ گوتم بدھ کی جائے پیدائش بنتی ہے۔ اس واقعہ کے 316 سال بعد اشوک نے ایک پتھر کا ستون نصب کرا کے اس کی جگہ کی تاریخی اہمیت کو مستند اور مسلم بنا دیا، اور یہ ستون آج تک موجود ہے۔ گوتم بدھ راجا شدھودن کے اکلوتے بیٹے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش کے بعد ایک جوتشی پنڈت دربار میں آیا اور اس نے بچے کا ذائچہ دیکھ کر پیشن گوئی کی کہ بڑا ہو کر یہ بچہ یا تو بہت بڑا بادشاہ بنے گا یا ایک بہت مشہور سنیاسی۔
یہ پیشن گوئی سن کر گوتم بدھ کے والد نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے انہیں ایک بہت محفوظ محل میں منتقل کر دیا، جہاں ہر قسم کی سیر و تفریح اور دل بہلانے کے تمام مشاغل کے علاوہ بے شمار کنیزوں، باندیوں اور خدمتگاروں کی ایک فوج ہر وقت موجود رہتی تھی۔ گوتم بدھ کے والد نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ شہزادہ کی توجہ دنیاوی عیش و عشرت کی طرف ہو جائے اور اس کے سنیاسی بننے کا خطرہ ٹل جائے۔ باپ کی یہ بھرپور کوشش تھی کہ گوتم بدھ کو رنگ رلیوں، مشاغل اور سیر و تفریح میں الجھائے رکھا جائے، حتیٰ کہ وہ کاروبار مملکت سنبھالنے کی عمر کو پہنچ جائے اور پھر حکومت کی ذمہ داریاں اس کے سر پر ڈال دی جائیں۔ باپ کی یہ تمام تر کوشش بیٹے کی طبیعت کو بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ عمر کے ساتھ ساتھ شہزادے کے اندر غور و فکر، سوچ و بچار اور سنجیدگی جیسی خصوصیات بڑھتی گئیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر باپ نے بیٹے کو دنیاوی مشاغل کی طرف مائل کرنے کے لیے 16 برس کی عمر میں اس کی شادی ایک راجکماری یشودھرا سے کر دی۔ شہزادی کے بطن سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔ صفحہ نمبر 55۔ یہ تمام کوششیں اور انتظامات بھی گوتم بدھ کو دنیاوی مشاغل کی طرف مائل نہ کر سکے، کیونکہ گوتم بدھ کے دل میں حقیقت کو جاننے اور زندگی کے سربستہ راز کھولنے کی ایک آرزو اور تڑپ موجود تھی، جس نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مستقل خلش کی صورت اختیار کر لی۔ بدھ مت کی روایات کے مطابق جب ایک مرتبہ شہزادہ شہر کی سیر کو نکلا تو ایک بیمار شخص اور ایک جنازے کو دیکھ کر اس کے دل پر زندگی کی بے ثباتی واضح ہو گئی۔ ان مشاہدات کے بعد گوتم بدھ زیادہ افسردہ رہنے لگے۔ بالآخر ایک رات اپنے بیوی بچے کو سوتا چھوڑ کر اپنے رتھ بان کے ساتھ شہر سے جنگل کی طرف چل پڑے۔ بتایا جاتا ہے کہ جنگل کے کنارے پہنچ کر گوتم بدھ نے اپنی شاہی لباس وغیرہ رتھ بان کے سپرد کیے اور ایک چرواہے سے اس کا لباس مانگ کر پہنا اور زندگی کے ہر تعلق اور آسائش کو الوداع کہہ کر جنگل کی تاریکیوں میں کھو گئے۔ اس وقت گوتم بدھ کی عمر 29 سال تھی۔ سنیاس اختیار کرنے کے بعد پہلے پہل گوتم بدھ نے اپنی روحانی تشنگی اور علاج رائج الوقت علوم کے ذریعے کرنے کی کوشش کی، لیکن بھرپور کوششوں کے باوجود جب ان کو ان کے مسئلے کا حل نہ مل سکا تو پھر گوتم بدھ نے اس سلسلے کو ختم کر کے اپنے گہرے مقصود کو پانے کے لیے دوسرے طریقے تلاش کرنے شروع کیے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں یہ خیال عام تھا کہ روحانی ترقی کے لیے جسم کو تکلیف پہنچانا مجرب نسخہ ہے، اس لیے گوتم بدھ نے بھی اس طریقہ کو اختیار کیا۔ اور آزمانے کا سوچا۔ صفحہ نمبر 56۔ اور شدید جسمانی ریاضتوں کا آغاز کیا۔ اس وقت گوتم بدھ مشرقی ہندوستان موجودہ گیا کے قریب اوراویلا نامی مقام پر تھے۔ یہاں گوتم بدھ نے اس قدر شدید ریاضتیں کی کہ ان کا جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا اور وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ اس مرحلے پر انہیں خیال آیا کہ جسمانی ریاضت کا بھی یہ طریقہ ان کے مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ جس حقیقت کی تلاش میں وہ ہیں وہ ابھی تک حاصل نہیں ہوئی۔ اس طرح اگر وہ مر گئے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے بغیر دنیا سے چل بسیں گے۔ چنانچہ گوتم بدھ نے ایک چرواہن کی نظر کی کھیر کھا کر اپنا برت توڑ دیا۔ برت توڑ کر گوتم بدھ نے یہ فیصلہ کیا، نجات کا راستہ جسم کو گلا دینے والی شدید ریاضتوں سے نہیں بلکہ ایک معتدل زندگی گزار کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اپنا برت توڑا اور پھر وہ پیپل کے درخت کے نیچے اپنے مخصوص مراقبے کے انداز میں بیٹھ گئے اور یہ عہد کیا کہ جب تک ابدی مسرت کے راز کو نہ پالیں وہ یہاں ہی بیٹھے رہیں گے۔ رات کے آخری حصے میں گوتم بدھ نے نروان یعنی نجات حاصل کر لیا۔ اس طرح وہ اپنے مقصد کو پہنچ گئے اور وہ گوتم بدھ سدھارتھ سے گوتم بدھ ہو گئے۔ گوتم بدھ نے 35 سال کی عمر میں نروان حاصل کرنے کے بعد اپنی باقی عمر کے 45 سال تبلیغ میں بسر کیے اور بالآخر 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ بدھ کی تعلیمات۔ گوتم بدھ کی تعلیمات بھی دنیا کے دوسرے مذاہب کی طرح بعض منفرد خصوصیات رکھتی ہیں، اور بعض خصوصیات میں وہ
دوسرے مذاہب کے ساتھ شریک ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔ صفحہ نمبر 57۔ نمبر 1، کرم اور آواگون۔ ان دوسرے تمام مذاہب کی طرح جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین میں جنم لیا، ہندو مت، جین مت، سکھ مت، بدھ مت بھی کرم اور آواگمن کے عقیدہ کو مسلم ثبوت حقیقت مانتا ہے۔ بدھ مت اور دیگر ہندوستانی مذاہب کے نزدیک آواگمن کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے ضرورت ہو، بلکہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ اس عقیدے کے مطابق انسان دنیا میں اپنا اچھا برا جو بھی عمل کرتا ہے اس کا اثر مرتب ہوتا ہے اور اثرات باقی رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا اور نہ کسی دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، بلکہ وہ دوبارہ اسی دنیا میں کسی اور شکل میں پیدا ہوتا ہے، اور اس دوسری زندگی کی نوعیت اور کیفیت اس کی پچھلی زندگی کے اثرات سے مرتب ہوتی ہے۔ دوسری زندگی کے اعمال پھر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں، اور دوبارہ مرنے کے بعد پھر انسان اچھے یا برے اثرات کے لحاظ سے اچھی یا بری شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ ازل سے ابد تک جاری رہتا ہے۔ 2، 4 عظیم سچائیاں۔ 4 عظیم سچائیاں کرم اور آواگمن کے بعد بدھ مت کی تعلیمات میں 4 عظیم سچائیوں کا ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 4 سچائیاں گوتم بدھ نے نروان حاصل کرنے کے تعلق میں نروان سے کچھ قبل دریافت کی تھیں۔ ان کی تفصیل ذیل میں درج ہے۔ نمبر 1، پہلی عظیم سچائی یا حقیقت۔ گوتم بدھ کے نزدیک پہلی عظیم سچائی یا حقیقت دکھ ہے، یعنی ان کے نزدیک زندگی کی اصل حقیقت دکھ ہے۔ گوتم بدھ کے نزدیک دکھ کا سبب ماضی خوشیاں گوتم بدھ کے نزدیک دکھ کا سبب عارضی خوشیاں، جسمانی تکالیف اور ذہنی پریشانیاں وغیرہ ہیں۔ پھر دکھ کو مزید 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 58۔ بے، دوسری عظیم سچائی یا حقیقت۔ گوتم بدھ پر جو دوسری عظیم سچائی اشکارا ہوئی وہ یہ ہے کہ ہر دکھ کا اصلی اور بنیادی سبب ہوتا ہے، اور گوتم بدھ کے مطابق یہ سبب یا بنیاد خواہش، آرزو، طلب وغیرہ ہے جو انسان کو اس دنیا میں جنم لینے پر مجبور کرتی ہے، اور پھر زندگی بھر اس کو مختلف صورتوں میں اپنی آسودگی کے لیے سرگرداں رکھتی ہے، یہاں تک انسان جس ناآسودہ طریقے سے اس دنیا میں آیا تھا اسی طرح غیر مطمئن یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جیم، تیسری عظیم سچائی۔ گوتم بدھ کے مطابق جب دکھوں کے اس سلسلے کا کوئی سبب ہے تو اس کا استحصال بھی ممکن ہے، اور تیسرے عظیم سچ کے مطابق خواہش اور طلب کے استحصال سے دکھ کا یہ ازلی اور ابدی جال توڑا جا سکتا ہے، اور انسان جنم مرن کے چکر سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا کر نروان حاصل کر سکتا ہے۔ دال، چوتھا سچ عظیم۔ بدھ مت کی تعلیم کے مطابق چوتھی سچائی وہ راستہ ہے جس پر چل کر دکھوں کے اس سلسلے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا سچ در حقیقت وہ عملی طریقہ ہے جس کو اختیار کر کے جنم مرن سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے راستے یا طریقے کے لیے 8 شقیں ہیں جن پر عمل کے ذریعے دکھوں کا سلسلہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ شقیں یا ارکان یہ ہیں۔ صفحہ نمبر 59۔ 1، صحیح نظریات یا صحیح نقطہ نظر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ چیزوں کو اسی نقطہ نظر سے دیکھنا جیسی کہ وہ ہیں۔ 2، صحیح نیت یا ارادہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر ایسے خیالات اور جذبات کو پرورش دے جو تمام اخلاقی برائیوں مثلاً غصے، نفرت، لذت پرستی، خود غرضی اور تشدد وغیرہ سے پاک ہوں۔ 3، صحیح قول یا صحیح گفتار۔ اس رکن میں ہر ایسی گفتگو سے بچنا شامل ہے جو کسی بھی طرح کے شر اور برائی کا سبب بنے۔ جھوٹ، غیبت، چغلخوری، فضول گوئی اور ایسی گفتار جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو صحیح گفتار کے خلاف سمجھی جاتی ہے۔ اس کی جگہ نرم گفتاری، راست گفتاری اور صلح کل کا انداز وغیرہ اس رکن میں شامل ہیں۔ نمبر 4، صحیح عمل۔ اس رکن میں
ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا شامل ہے جن سے بدھ مت کی تعلیم میں منع کیا گیا ہے، اور ان تمام اعمال کو سر انجام دینا جن کا بدھ مت نے حکم دیا ہے۔ ان میں 5 اصول خاص طور پر نمایاں ہیں، مثلاً کسی جاندار کو اذیت نہ دینا، چوری نہ کرنا، جنسی بے روی سے بچنا، جھوٹ نہ بولنا اور نشہ آور چیزوں کا استعمال نہ کرنا۔ 5 حلال روزی۔ اس رکن میں اپنی محنت اور جائز طریقے سے کمائی ہوئی روزی پر گزارا کرنا شامل ہے۔ ظلم و ستم، دھوکے اور بے ایمانی سے کمائی ہوئی روزی اس رکن کی خلاف ورزی تصور ہوتی ہے۔ 6 صحیح کوشش۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پسندیدہ جذبات و خیالات کو پیدا کرنے اور ان کو مستقل طور سے اختیار کرنے اور ناپسندیدہ خیالات و جذبات کو دل و دماغ سے نکال پھینکنے کے لیے جو کوشش بھی کی جاتی ہے وہ صحیح کوشش کہلاتی ہے۔ صفحہ نمبر 60۔ 7 صحیح ہوشیاری۔ اس رکن کا مطلب یہ ہے کہ انسان غفلت اور لاپرواہی سے بچے اور تمام افعال، گفتگو اور خیالات کو نہایت ہوشیاری کے ساتھ انجام دے۔ 8 مراقبہ۔ بدھ مت کی تعلیمات کے مطابق نجات حاصل کرنے کے لیے مراقبہ ضروری ہے، بلکہ یہ بدھ مت کی سب سے اہم عبادت ہے، کیونکہ گوتم بدھ کو نروان یعنی مراقبہ میں ہی حاصل ہوا تھا، اس لیے بدھ کے پیروکاروں کے لیے بھی مراقبہ کے بغیر نروان تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ 9 اللہ تعالیٰ کی ہستی۔ گوتم بدھ نے اپنی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں کوئی خاص عقیدہ پیش نہیں کیا۔ اس نے کھلے الفاظ میں نہ تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کیا ہے اور نہ ہی انکار۔ بدھ مت کے جلد پھیل جانے کے اسباب۔ بدھ مذہب بڑی تیزی سے عوام میں مقبول ہوا، بڑی جلدی دور دراز کے علاقوں تک پھیلا اور کم مدت میں اس کے پیروکاروں کی تعداد لاکھوں تک پہنچی۔ اس قدر تیزی کے ساتھ بدھ مت کے پھیلنے کی کئی اسباب تھے جن کی تفصیل یہ ہے۔ سادہ تعلیمات۔ نمبر 1 سادہ تعلیمات۔ بدھ مت کی تیزی کے ساتھ مقبولیت کا ایک بڑا سبب اس کی سادہ اور عام فہم تعلیمات تھیں۔ ان کی تعلیمات میں سچائی، نیک اعمال، خیرات، عاجزی اور قناعت وغیرہ پر زیادہ زور تھا۔ صفحہ نمبر 61۔ 2 عام زبان۔ بدھ مت کی مقبولیت کا ایک اور سبب وہ زبان تھی جس میں وہ بدھ مت کا پرچار کیا گیا۔ وہ لوگوں کی مقامی زبان تھی جس کو لوگ آسانی سے سمجھ سکتے تھے۔ 3 مساوات کا پرچار۔ ہندو مت میں ذات پات کا نظام موجود تھا۔ اس نظام میں برہمن سب سے زیادہ بلند اور باعزت طبقہ تھا۔ اس طبقے سے نہ صرف شودر بلکہ ویش اور کشتری بھی نالاں تھے۔ گوتم بدھ نے اس کے برعکس مساوات کا پرچار کیا، جہاں اونچ نیچ کا کوئی تصور نہ تھا۔ اس لیے لوگ جوک در جوک اس مذہب میں شامل ہونے لگے، خصوصاً شودروں کے لیے یہ مذہب اختیار کرنا ایک نیا جنم لینے کے برابر تھا۔ 4 قربانیوں کو ممنوع قرار دینا۔ جین مت اور ہندو مت میں قربانیوں وغیرہ کا عام رواج تھا، لیکن بدھ مت نے قربانیاں وغیرہ کو فضول اور حرام قرار دیا کیونکہ ان چیزوں سے لوگوں پر خواہ مخواہ کا مالی بوجھ پڑتا تھا۔ 5 بخشوؤں کا کردار۔ بدھ مت کو عام کرنے میں بدھ مت کی تبلیغی جماعت یعنی سنگھ نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ گوتم بدھ نے اپنی زندگی میں تبلیغی جماعت یعنی سنگھ قائم کر دی تھی۔ اس جماعت کے مرد بخشو اور عورتیں بخشیاں کہلاتی تھیں۔ اپنے مذہب کے پرچار میں ان کی سادگی نے جادو کا اثر کیا۔ 6 راجوں مہاراجوں کی شمولیت۔ بدھ کے پرچار اور اشاعت کا ایک سبب راجے مہاراجے بھی تھے۔ صفحہ نمبر 62۔ جنہوں نے اس مذہب کو اختیار کیا اور پھر اس کی اشاعت کے لیے بھرپور کوشش کی۔ اور 7 گوتم بدھ کی فقیرانہ زندگی۔ گوتم بدھ جو کہ ایک شہزادہ تھا، وہ تو اس کو احتشام کی زندگی میں ترک کر کے خود فقیرانہ لباس میں لوگوں کے سامنے آنے اور ان کی اس فقیرانہ زندگی نے بھی لوگوں کو بہت متاثر کیا اور لوگ جوک در جوک اس مذہب کو قبول کرنے لگے۔